اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لیسن نمبر 7 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ کلاس میٹرک کے مطابق لیکچر نمبر 3 ہے، اور وہ ہے آئلی زندگی کی اہمیت۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے۔ آئلی زندگی کا مطلب ہے گھریلو زندگی، خاندانی زندگی۔ اردو میں اگر اس کے لیے مناسب ورڈ یوز کریں تو کنبہ یا گھرانہ کے معنی میں آتا ہے۔ آئلی زندگی عربی زبان میں یہ ورڈ جو ہے وہ بیوی یا خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئل کی جمع عیال ہے۔ عیال یعنی خاندان، اہل و عیال سے نکلا ہے، مطلب خاندان یا فیملی وغیرہ۔ اب خاندان میں بیوی کے علاوہ بچے، ماں باپ، بہن بھائی سب افراد آ جائیں گے۔ آئلی زندگی کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ اگر اس لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو آئلی زندگی جو ہے وہ معاشرے کا سب سے پہلا اور بنیادی ادارہ ہے۔ ایک کنبہ، ایک خاندان جو کہ معاشرے کو پروان چڑھانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے تو ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، تو اسی طرح سے ان کا سلسلہ چلتا رہا، ایک خاندانی سسٹم شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے۔ اسٹوڈینٹس، انسان کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اسے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے چند افراد کے ملنے سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے اور یہ سلسلہ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ گویا خاندان جو ہے وہ معاشرے کا بنیادی جزو ہے، کیونکہ خاندان کے بغیر معاشرے کا تشکیل پانا ایک غیر ممکن بات ہے۔ لہذا ایک خاندان مرد و عورت کے پاکیزہ رشتے یعنی نکاح سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ پاکیزگی متاثر ہو تو معاشرے میں بہت سی خطرناک اور مہلک امراض جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی مقرر کردہ حدود پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کی روشنی میں آئلی زندگی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اسٹوڈینٹس، کتابوں میں ملتا ہے کہ جو عورت اور مرد ازدواجی تعلق میں بندھتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ایک روحانی لنک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق بنایا ہوتا ہے، کیونکہ اسی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں میں کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نکاح ایک جوڑے کا بنیادی جزو ہے، ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ زندگی جو ہے وہ پاکیزہ رشتے جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ احسان ورڈ آپ کی بک میں ہے، آپ ادھر دیکھیں۔ احسان کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ ایک عورت تب تک محفوظ نہیں ہوتی جب تک وہ کسی شخص کے نکاح میں نہ چلی جائے، کیونکہ عورت اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی۔ لہذا نکاح ان کو غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط دیوار اور حصار فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خوشی و غم، بلوس محبت اور مشکلات و مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، یعنی نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، بس جس نے نکاح سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دے دی ہیں۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور احترام کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ اپنی بک پہ اس آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ دیکھیں،
اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو اس کی خواہشات کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک تھا خاندانی نظام کی اہمیت کے بارے میں۔ اب میں آگے جو بتاؤں گی وہ ہے زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق۔ زوجین یعنی میاں بیوی، بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض، اور شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ ان تمام فرائض کے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرینڈز، سب سے پہلے قرآن میں عورت کے مہر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے ان سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی خوشی کھا لو۔ یعنی کہ اسلام کی روح سے خاوند کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے فرائض ادا کرے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اس کے لیے اخراجات، لباس اور مکان وغیرہ مہیا کریں، کیونکہ خاوند کو اللہ نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ وہ نان و نفقہ یعنی ضروریات زندگی ہیں ان کو ادا کرے، ان کو مہیا کرے۔ یہ ایک مرد کی، ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے ان چیزوں کا مطالبہ بھی کرے۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا رازدار بنایا ہے۔ پھر محبت و شفقت ہے کہ اسلام نے خاوند کو بیوی کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنے کی تاکید کی ہے، اس پر ظلم کرنے سے قطعاً منع فرمایا ہے۔ خاوند کو بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، دونوں کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں تو اس کو چاہیے کہ دونوں کے درمیان عدل قائم رکھے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یعنی ایک ہی کافی ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام نے اسے حق خلا دیا ہے، مثلا یعنی کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہو یا اسے کسی اور طرح کے تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ حق وراثت، خاوند کی وفات پر بیوی کو اس کے ترکے سے وراثت کا حق حاصل ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی بیوہ جو ہے، اس کے بچے موجود ہیں، تو بہت سے ظالم لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ اس کی بیوہ کو اس کے شوہر کی وراثت سے حق نہیں دیا جاتا، اور عورت کو مجبوراً اپنی اولاد کی پرورش کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور اکثر لوگ یتیموں کا حق کھا لیتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو لہذا اسلام نے شوہر کے ترکے سے بیوی کا حق وراثت اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اگر شادی نہ کرنا چاہے تو اس سے اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکے۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات کی تھی، ابھی جو میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض تھے۔ اب میں بیوی کے فرائض اور خاوند کے حقوق کے بارے میں بیان کروں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ خاوند کے پاس بیوی کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے، اور اسٹوڈینٹس یہ بھی میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی چلوں کہ طلاق جو ہے وہ بے شک ایک حلال کام ہے، لیکن حلال اور جائز کاموں میں سے طلاق کا جو امر ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا جس حد تک ہو سکے اس رشتے کو قائم رکھیں، اور عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر حد تک شوہر کی نافرمانی سے بچی رہے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، کیونکہ شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے، اسے یہ رتبہ عطا کیا گیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، بناؤ سنگھار۔ اسلام نے پاک و صاف رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہ ہم جو ہے وہ طہارت و پاکیزگی کے چیپٹر میں بھی یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پاک و صاف اور پاکیزہ رہنے کی تاکید کرتا ہے، اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنا لباس، اپنا گھر جو ہے وہ پاک و صاف رکھے،
اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ خاوند کو راضی رکھنے کے لیے مناسب بناؤ سنگار کرے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے بن سنور کر آنا جو ہے وہ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن اپنے شوہر اپنے مجازی خدا کے سامنے بن سنور کر رہنا چاہیے تاکہ اس کے شوہر کا دل، اس کے مرد کا دل اس سے خوش رہے۔ پھر ہے جی کہ بیوی کا فرض ہے کہ مال و دولت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرے، فضول خرچی سے بچے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند باہر جائے تو اسے اس کے پیچھے اس کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شوہر کے مال و اسباب کی حفاظت اور شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ فرینڈ، شوہر کو راضی رکھنا بیوی کا فرض ہے کہ خاوند کی خوشنودی کا خیال رکھے۔ آگے ہے جی کہ اطاعت و فرما برداری، قرآن میں ارشاد ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی فرما بردار عورتوں کو نیک کہا گیا ہے، نیکوکاروں کی صف میں فرما بردار عورت کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کو اطاعت گزار کہا گیا ہے، اس سینس میں کہ اگر وہ صحیح بات کر رہی ہیں، غلط بات پر ہی نہیں کہ جی حضوری کرنی، بلکہ صحیح اور ٹھیک بات پر اجازت ہے اس چیز کی۔ بیوی کو خاوند کے اقربا کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اس کے بوڑھے ساس سسر موجود ہیں یا اگر وہ بوڑھے بھی ہوں یا جوان ہوں، جو بھی ہوں، ان کا احترام اس پر لازم و ملزوم ہے۔ اگرچہ اسلام پر اس کے شوہر اور بچوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ڈالتا، لیکن اگر عورت ایمان کی نیت اور ثواب کی نیت سے اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا امر ہے۔ نیکسٹ ہے جی حق زوجیت۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے محبت کرے اور حق زوجیت ادا کرے۔ پھر ہے تربیت اولاد۔ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش و تربیت کرے، ماں کی گود وہ اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک تھا ہمارا کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اس میں بھی پچھلے کویسچن کی طرح اسی طرح سے آئے گا کہ اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض، اور والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض۔ تو سب سے پہلے میں والدین کے جو فرائض ہیں اور اولاد کے جو حقوق ہیں وہ بیان کروں گی، آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے والدین کے فرائض میں ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ اسلام کے مطابق بہت سے نام ہیں کہ جن میں سے والدین کو دیکھ کر پسند کر کے اس کا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ والدین کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اسٹوڈینٹس، اگر دیکھا جائے آج کل کے زمانے میں ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جن کا مطلب نہ خود بچوں کو معلوم ہوتا ہے اور نہ والدین جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نام کا انسان کی شخصیت پر، انسان کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ کوئی اچھا نام رکھیں۔ آگے ہے جی کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی حفاظت کریں۔ اسٹوڈینٹس، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب نے پہلے پڑھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام نے آ کے عورتوں کو محفوظ کیا، اور چاہے اسلام نے آ کے اس کام سے سختی سے جو ہے وہ منع کیا۔ قرآن نے اولاد کے قتل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، مفلسی یعنی غربت کی وجہ سے، کیونکہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا رزق ہمارے ذمہ ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ان کو مارنا بہت سخت گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ کچھ والدین سوچتے ہیں کہ اگر اولاد ہوئی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کا رزق کہاں سے آئے گا، تو ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی عقیقہ اور ختنہ۔ عقیقہ ایک مصنون عبادت ہے، 7ویں دن جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت ہمسایوں اور اقربا کو وغیرہ کو کھلایا جائے، اور ختنہ وغیرہ کے کام بھی جو ہے وہ انجام دیے جائیں اور بچے کا نام رکھا جائے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔
اسے اگلا نقطہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اسلام نے بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی ہے، اور اگر ماں فوت ہو جائے یا کسی اور وجہ سے دودھ نہ دے سکیں تو اجرت پر دودھ پلوایا جائے، اور اجرت جو ہے وہ والد ادا کرے گا۔ یہ اسلام کی طرف سے اسلام نے اس چیز کو مقرر کیا ہے۔ پھر ہے پرورش۔ والدین بچے کی اسلامی طریقے پر پرورش کریں، اسے اسلامی طور طریقے سکھائیں، اس کو اچھی جگہ سے تعلیم دلوائیں تاکہ وہ بڑا ہو کر اچھا شہری اور ایک سچا مومن بن سکے۔ اب ہے جی کہ اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ پہلے تھے اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض، اب ہے اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ تو اسٹوڈینٹس، آج جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کرے، اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے فرائض ادا کریں۔ اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ہر حکم کی بجا آوری کریں۔ وہ جب عمر کے ایسے حصے میں پہنچیں کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ والدین کی اس وقت اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں، ان کو اف تک نہ کہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ان کو نہ جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی افضل ترین عبادت ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ اسلام اپنے والدین کی بے ادبی کرنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دیتا۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ وہ عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ اب انجام نہیں دے سکتے، تو لہٰذا وہ ان کی خدمت کریں۔ اسلام والدین کی بے ادبی کرنے کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، لہٰذا والدین کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، ان کو مناسب وقت دے۔ اسٹوڈینٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ جو کہ آج کل کے دور میں اپنے والدین کو وقت دینا بہت ہی سخت ہے۔ والدین کو بالکل ہی اب جو ہے وہ ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے، یا پھر ان کو اولڈ ہوم میں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو خدا نہ ایسا کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے کہ ایسی سٹیج پہ کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے آپ کو پالا، یہاں تک لے کر آئے آپ کو، تو اب آپ ایسی سٹیج پہ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو کیا ہے اچھی طرح سے ان کو کھانا دیں، ان کا ٹھیک سے ان کا خیال رکھیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی خدمت حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام ہے۔ باپ کی ناراضگی سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ باپ کی خدمت کرنا، باپ کا جو درجہ ہے وہ کعبے کے برابر کہا گیا ہے، ماں کا درجہ جنت کے برابر ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ باپ کی ناراضگی میں آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو پائیں گے۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو ہے وہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر والدین کے دوستوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کی قبر پر جایا جائے اور ان کی اگلی زندگی کی آسانی کے لیے دعا کی جائے۔ یہ اولاد کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کی بخشش کی دعا مانگیں، یہ والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور اولاد جو ہے اگر جتنے بھی اچھے عمل کرے گی، اس کے جتنے بھی خود کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس کا ثواب بھی ان کے والدین کو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ جو ہے وہ موضوعات مطالعے کے ساتھ جو ہے وہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ والسلام۔